الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ يحب المحسنین۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھلائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم دعا کریں اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ سیدھا رستہ پہچاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ایسے لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے مومن لوگ۔ آگے ان کی صفات بیان فرمائیں کہ وہ اپنی نماز میں خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں، خشوع خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، وہ لغو باتوں سے، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا وعباد الرحمن، اللہ کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر تواضع کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور اگر جاہل لوگ ان کو پکارتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں تو وہ ان کو سلام کر کے ان کو اگنور کرتے ہیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی، اور ایک جگہ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو۔ تو یہ سچے لوگ کون ہیں؟ یہ مومنین کون ہیں؟ یہ اللہ کے بندے کون ہیں؟ کن پر اللہ نے اپنا انعام کیا ہے؟ یہ سب کا سب اس لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی پیروی کریں، ایسے لوگوں کو فالو کریں، ان کی اتباع کریں کہ جو خود اپنے زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوں۔ ایسے لوگوں کو فالو نہ کریں، ایسے لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جو خود اللہ کے دین سے دور ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان کی زندگیوں میں نہ ہوں۔ ایسے لوگوں سے ہم بچیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور ایسے لوگوں سے اپنا تعلق رکھیں، ان سے سیکھنے کی کوشش کریں، ان کو فالو کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرنے والے ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے والے ہوں۔ ایسے لوگوں کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو فالو کرنا چاہیے، اور پھر ان سے اللہ تعالیٰ کے احکامات اور دین کی تعلیمات لینی چاہیے، سیکھنی چاہیے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی چند صفات بیان فرمائی ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہاں متقین کا یہ بیان فرمائی کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مالی اعتبار سے دیکھیں تو انسان کی دو طرح کی حالتیں ہوتی ہیں، کبھی انسان فنانشلی سٹیبل ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، اور کبھی فنانشلی انسان سٹیبل نہیں ہوتا۔ دو طرح کی کیفیات انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کے بندے متقی لوگ، ان کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ تنگی کے حالات میں، فراخی کے حالات میں، یعنی جب مالی طور پر سٹیبل ہوں اس حالت میں بھی، اور جب مالی طور پر مستحکم نہ ہوں اس حالت میں بھی، دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ سکھائی گئی ہمیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے لیے مال و دولت کی فراوانی اور کثرت ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اعمال بنی آدم یوزن، کہ بنی آدم کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، میزان عدل پر اعمال کا وزن ہوگا۔ گنتی نہیں ہے وہاں پر، بلکہ وزن ہے۔ اور اعمال میں وزن کیسے آتا ہے؟ قربانی سے، اخلاص سے۔ ایک شخص مثال کے طور پر 1,00,000 روپے میں سے 1,000 خرچ کرتا ہے، تو 1% خرچ کیا نا، اس نے اپنی آمدن کا 1% خرچ کر دیا، 1,00,000 میں سے 1,000 روپے خرچ کیا۔ اور ایک شخص ہے وہ 100 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرتا ہے،
آپ کوانٹٹی کے اعتبار سے دیکھیں کہ تو دونوں میں بڑا فرق ہے، ایک 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے اور ایک 1000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر ہوں گے، اس لیے کہ قربانی دونوں کی برابر ہے، ہر ایک اپنے مال میں سے 1% اللہ کے راستے میں دے رہا ہے، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ تو 1 روپیہ خرچ کرنے والے کو اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اتنا کم اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اس کی کیا حیثیت ہے، اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا چاہیے، اس نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی قربانی اتنی ہی ہے جتنی کہ 1 لاکھ میں سے 1000 روپیہ خرچ کرنے والا قربانی کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں دے رہا ہے۔ تو اس لیے اپنی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی کی آمدن اگر کم ہے تو اسے اپنی اسی آمدن میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا کچھ نہ کچھ نظم اور ترتیب بنانی چاہیے، کچھ نہ کچھ، تاکہ انسان اللہ کے راستے میں دیتا رہے۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ایک فائدہ بھی ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا، آہستہ آہستہ اس کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ وہ کسی کا مال ناحق طریقے سے لینے سے ڈرنے لگتا ہے، اس لیے کہ اس کا مزاج دینے کا بن جاتا ہے۔ جب دینے کا مزاج بن جاتا ہے نا، تو انسان کسی کا مال ناحق طریقے سے لینے سے کتراتا ہے، اور جس کا مزاج ہر وقت لوگوں سے لینے کا بن جائے تو آہستہ آہستہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں حق طریقے سے لے رہا ہوں، جائز طریقے سے لے رہا ہوں یا نہیں لے رہا، اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دینے سے انسان کا یہ مزاج بنتا ہے کہ انسان ناحق کسی کا مال لینے سے بچ جاتا ہے، اس کی عادت یہ بن جاتی ہے، اس کی ہیبٹ یہ بن جاتی ہے کہ ناجائز طریقے سے کسی کی کوئی چیز میں نے نہیں لینی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے 1 انگور صدقہ کیا، انگور کا 1 دانہ صدقہ کیا۔ اب یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ اگر کسی کی آمدن کم ہے تو وہ اپنی آمدن میں سے اگر تھوڑا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس 1 انگور تھا، انہوں نے وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھا۔ حدیث میں آتا ہے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، آگ سے بچو اگرچہ ایک کھجور کے ذریعے سے ہی کیوں نہ ہو، یعنی جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے صدقہ کرنا چاہیے، اور صدقہ کرتے وقت اگر آپ کے پاس زیادہ مال نہیں ہے، 1 کھجور ہی ہے، تو اس کو بھی حقیر نہ سمجھو، یہی دے دو۔ وَرُدُّ السَّائِلَ وَلَوْ بِظِلْفِ شَاةٍ، کوشش کرو کہ سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، چاہے تمہارے پاس کوئی 1 بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے، چاہے آمدن کم ہو پھر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تو ان کا کام ہے جن کے پاس مال کی فراوانی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی جتنی بھی آمدن ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ اس میں بھی خرچ کرنے میں بھی بہتر یہ ہے، اپنی جو ماہانہ آمدن ہے اس میں سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کچھ لم سم طے کر دیں، کہ مثال کے طور پر اپنی ماہانہ آمدنی میں سے 5000 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی ماہانہ آمدنی کا پرسنٹیج نکالیں کہ اتنے % میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر اپنی ماہانہ آمدنی کا 5% اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اگر یہ کسی کو زیادہ لگے تو 2% کر لیں، 1% کر لیں، 0.5% کر لیں۔ پرسنٹیج میں خرچ کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یعنی پرسنٹیج نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مقدار طے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اس کو اس لیے بہتر کہا جاتا ہے کہ آپ پوری آمدن کا جب پرسنٹیج نکالتے ہیں تو اس سے آپ کی پوری آمدن چھن جاتی ہے۔ یہ کوئی لازم نہیں ہے، میں صرف بہتر چیز بتا رہا ہوں، آئیڈیل یہ طریقہ ہے کہ آپ پرسنٹیج نکال لیں اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ہر مہینے دینے کی ترتیب بنا لینی چاہیے۔ دوسری صفت اللہ کے نیک بندوں کی، متقین کی، یہاں یہ بیان کی گئی والکاظمین الغیظ، کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصے کو پی جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب غصہ آیا ہوا ہو اس وقت کسی طرح کا کوئی رسپانس نہ دیا جائے۔ بسا اوقات بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، بسا اوقات بچوں کی والدین کی آپس میں کوئی چپکلش ہو جاتی ہے، رنجش ہو جاتی ہے، بسا اوقات کسی دوست کے ساتھ کوئی رنجش ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان کو غصہ آیا ہوا ہو نا، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس وقت انسان بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔
کمزور کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت انسان شیطان کے سامنے انتہائی کمزور ہو چکا ہوتا ہے. شیطان انسان سے اپنی مرضی کا کوئی کام کروا سکتا ہے، جس کا نقصان تو انسان کو خود کو ہونا ہے نا. تو غصے کی حالت میں شیطان غالب ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس حالت میں اس سے کوئی غلط فیصلہ کرواؤں. مثال کے طور پر اگر دو بہن بھائیوں میں ایک دوسرے کے اوپر غصہ آ گیا تو اب شیطان کوشش کرے گا کہ ایک کو کہے کہ دوسرے کو مارو. اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ جب ایک دوسرے کو ماریں گے تو دونوں کا نقصان ہے. اسی طرح شیطان غصے کی حالت میں کیا کرے گا کہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، آپس کا تعلق خراب ہوگا. لیکن اگر ہم قرآن و سنت کو دیکھیں تو ہمیں غصے کی یہ جو کیفیت ہے نا، اس کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ غصے کی کیفیت کو جلد از جلد ختم کرنے کی کوشش کریں. احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ غصہ آیا ہوا انسان کو تو پانی پئیں، کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو لیٹ جائیں. تھوڑا بہت اپنے اس انداز کو تبدیل اس لیے کریں تاکہ آپ کا یہ غصہ ختم ہو جائے. انسان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ لیٹا ہوا ہے تو بیٹھ جائے گا نا، بیٹھا ہوا ہے تو کھڑا ہو جائے گا. اس کا الٹ کریں غصے کی حالت میں تاکہ آپ کا غصہ، یہ غصے کی جو کیفیت ہے، یہ جلد از جلد ختم ہو جائے. تو شریعت نے غصے کی کیفیت کے لیے یہ حکم دیا ہے کہ اس کیفیت کو باقی نہیں رکھنا. بعض لوگوں کو غصے کی کیفیت میں پانی دیا جائے نا کہ پانی پی لیں تو وہ پانی کا انکار کرتے ہیں کہ میں اس غصے کو ختم نہیں کرنا چاہتا، یعنی غصے کی اس کیفیت کو ختم نہیں کرنا چاہتے. یہ بات غلط ہے. ایسی صورت میں پانی کا انکار کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ شریعت کی تعلیم ہے، اس کیفیت کے لیے یہ تعلیم ہے کہ اس کیفیت کو جلد از جلد اپنے اوپر سے ختم کر دیں، ورنہ شیطان آپ سے کوئی غلط فیصلہ کروا دے گا. یہ جو گھروں میں، رشتوں میں ایک دوریاں ہوتی ہیں نا، یہ دوریاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ غصے کے کیفیت میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے سگے رشتے، میاں بیوی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، اولاد اور والدین کا رشتہ، ان میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. وجہ صرف اور صرف کیا ہوتی ہے؟ غصہ. کہ غصے کی کیفیت میں اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے غصے کی کیفیت میں ایک دوسرے کو ایسا برا بھلا کہہ دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک دوسرے کا سامنا کرنا گوارا نہیں ہوتا. لہٰذا غصے کی اس کیفیت کو باقی نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کو جلد از جلد ختم کرنا چاہیے. تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے یہ بیان فرمائی، والعافین عن الناس، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. لوگوں سے درگزر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ان کے ساتھ کچھ برا کیا ہے تو بدلہ لینے اور انتقام لینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ درگزر کرتے ہیں. جہاں درگزر کرنا ممکن ہو درگزر کر دینا چاہیے. درگزر کرنے کے فائدے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دکھا دیتے ہیں. بسا اوقات انسان کو ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس سے انتقام نہ لیا تو لوگ مجھے سمجھیں گے کہ یہ تو کمزور تھا، اس نے انتقام نہیں لیا. بعض اوقات لوگ مجبور کرتے ہیں کہ آپ انتقام لیں، معاف کیوں کر رہے ہیں؟ جبکہ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو یہ چاہے، من سرہ ان یشرف لہ البنیان وترفع لہ الدرجات فلیعف عمن ظلمہ، جو چاہے کہ اللہ پاک جنت میں اس کا گھر بنا دیں اور اس کے درجات بلند ہو جائیں، تو جو اس کے ساتھ زیادتی کرے وہ اسے معاف کر دے. اب دیکھیں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں. ایک اور جگہ، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سل من قطعک، جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، برا سلوک کرے، تم اس کو معاف کر دو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم بدلے میں اس سے اچھا سلوک کرو. یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے. ہمارے ہاں عام طور پر کیا کہا جاتا ہے کہ جو میرے ساتھ اچھا ہوگا میں اس کے ساتھ اچھا ہوں، اور جو میرے ساتھ برا ہوگا میں اس کے ساتھ برا ہوں. اب یہ ہم نے اصول بنا رکھے ہیں جو کہ شریعت کے بالکل خلاف ہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہیں. بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ برا ہوگا ہم اس سے بھی زیادہ برے بن کر دکھائیں گے، بڑے فخر سے کہتے ہیں. حالانکہ یہ چیز ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. تو ہماری زندگی کے ایسے اصول جو کہ شریعت کے خلاف ہی نہیں بلکہ شریعت سے متصادم ہیں، ان اصولوں کو ختم کرنا چاہیے. اپنی زندگی سے ان باتوں کو نکالنا چاہیے. جتنا زندگیوں میں دین آئے گا اتنا ہی آپس میں قربت اور پیار محبت بڑھے گا. ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے سے رنجشیں، ایک دوسرے کے بارے میں غیبتیں، ایک دوسرے سے حسد، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ انتقام لینے کی کوشش کی جاتی ہے.
درگزر نہیں کیا جاتا۔ غصے کو پینے کی کوشش نہیں بلکہ غصے کی کیفیت میں کچھ کر گزرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ غصے کی حالت میں کسی کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا دیں، جس کی وجہ سے آپس کے تعلقات خراب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اچھائی کے ساتھ کسی کو جواب دیا جائے تو مفہوم اس کا یہ ہے کہ آپ کا یہ تعلق بچ جائے گا، ایک دوسرے کے ساتھ آپ بھائی بھائی ہو جائیں گے، یعنی تعلق بچ جائے گا۔ تو بھائی فیملی لائف کے لیے یہ ایک منشور ہے کہ غصے کو پینا چاہیے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کو اپنا لیں تو ہمارے معاشرے میں سکون ہوگا، پیار محبت ہوگا۔ درگزر کا جب ہم اپنا شیوا بنائیں گے، انتقام سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور انتقام نہ لینا یہ نبیوں کی سنت ہے، نبی انتقام نہیں لیا کرتے تھے، درگزر کیا کرتے تھے، تو معاشرے میں پیار محبت ہوگا، معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہمارے اچھے ہوں گے، اور یہ جو معاشرے میں ایک دوسرے سے رنجشیں، حسد، بغض، غیبتیں، یہ جس کی وجہ سے ہم پریشان رہتے ہیں اور ٹینشن ہوتی ہے، دوسرے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، معاشرہ پرسکون ہو جاتا ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی ہوئی ان صفات کو انسان اپنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔